السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ میری لائف سٹوری کا ایک چھوٹا سا سیشن ہے، جو کہ بہت ہی اہم، امپورٹنٹ اور کرٹیکل سیشن ہے میری زندگی کا، جس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو میری ان کے ساتھ بڑی محبت تھی جب تک وہ زندہ تھے، مطلب جب تک وہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جب ایکٹیو ہوا تھا کام، ان کے ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد سے بھی مجھے ان کا تعارف ہوا تھا، اور بڑا میں ان سے محبت تھی مجھے۔ ایون میں نے 2018 کے الیکشن میں بھی ٹی ایل پی کو ہی ووٹ دیا تھا۔ تو اس کے بعد جب خادم رضوی صاحب فوت ہوئے تو آپ کو پتہ ہے دیگر اور مقابلے جو فکر ہے ان کے علماء نے ان کے حق میں کلپ چڑھائے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے اچھے کام کیے، لیکن مقصد کی دعا تو کسی نے نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ سارے یہ کہتے تھے کہ کام بڑے اچھے کیے انہوں نے۔ تو میں خود بھی ظاہر ہے بڑا اسٹرانگ قسم کا بریلوی تھا کہ اپنے علاوہ ساروں کو، کسی کو بھی فرقے کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، اور کبھی کسی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ تو پھر وہی ہوں کہ جب خادم رضوی صاحب فوت ہوئے نا، تو میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ ان کے حوالے سے آیا، تو میں باقی علماء کے کلپ دیکھ رہا تھا تو ان کی ویڈیو میرے سامنے آ گئی، تو میں نے کہا چلے یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے اتنا زیادہ تو نہیں، تھوڑا بہت تعارف تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، کہ مجھے بس اتنا تھا کہ یار یہ بندہ تھوڑا گستاخیاں وغیرہ کرتا ہے یا بابوں کے حوالے سے سخت باتیں کرتا ہے، میں تو انہیں اولیاء کرام اس ٹائم کہتا تھا۔ تو جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو شروع میں تو انہوں نے بڑی خادم رضوی صاحب کے حوالے سے ان کی مغفرت کی دعا کی اور ان کے لیے تعزیت کی، اور ساتھ ان کے جو تعریفی کام تھے، ظاہر ہے انہوں نے جو اچھے کام کیے تھے ان کے حوالے سے ذکر کیا۔ میں نے کہا چلے ذرا مطلب بندہ بات اچھی کر رہا ہے تو پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب وہ ویڈیو میں نے پوری دیکھنا شروع کی نا، اس میں تو سر میرے تو کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا کہ ایسی ایسی باتیں اس میں آئی ہیں۔ مطلب اس میں علی بھائی نے چشتی رسول اللہ کلمے کا بھی ذکر کیا، اور بھی عاشق بیشت میں، اور اس کے علاوہ جو تذکرۃ الاولیاء کتابوں میں گستاخیاں ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ جو باجید گستامی صاحب کی جتنی بھی بھونگیاں ہیں وہ انہوں نے ذکر کی اس میں، اور کشف المحجوب کا بھی ذکر کیا۔ تو اس وقت تو مجھے تو خود اپنے آپ پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سر یہ چیزیں، مطلب ہمارا ایک جو ہوتا ہے نا، ہر بندے کا ایک غرور ہوتا ہے، اور ہمارا غرور یہ تھا کہ ہمارے علاوہ سب گستاخ ہیں، ہمارے مسلک میں سے کوئی بندہ گستاخ نہیں ہے۔ گستاخی کے حوالے سے ہمارا یہ بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں وہ سارے گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایون اہل تشیع کے حوالے سے ہم کہتے تھے کہ وہ صحابہ کرام کی گستاخ ہیں۔ اس کے علاوہ دیوبندیوں اور اہل حدیث کو تو ہم تو بالکل اندرا گستاخ سمجھتے تھے کہ وہ تو رسول اللہ کے گستاخ ہیں ایون۔ تو جب میں نے یہ چیزیں دیکھی تو پھر تو ظاہر ہے میری ایک دفعہ آنکھیں کھل گئی۔ تو میں نے کہا بھائی اس بندے کو ذرا سنتے ہیں، اور پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ان چیزیں جو چشتی رسول اللہ کلمہ اور دیگر جو عبارات، وہ میں نے فرسٹ آف آل تو جا کے چیک کی انٹرنیٹ سے، وہ تو ظاہر ہے وہ اسی طرح کی تھی۔ مجھے تو ایون رات کو نیند نہ آئے کہ یار میں یہ مسلک چھوڑوں گا اور یہ ساری چیزیں چھوڑوں گا۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کا ایک مان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ غرور ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں میرے عقائد ہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی اس پہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو سر جب وہ میں نے سنی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، تو میں اس کے جو امپورٹنٹ کوئی بھی کلپس ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دوں۔ تو اس کے علاوہ مطلب یہ ساری چیزیں ہوئیں میرے ساتھ، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ خادم رضوی صاحب کی جو موت تھی وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سبب بنائی۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی صاحب کی مغفرت فرمائے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، اپنی تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ایٹ لیسٹ اس بات پہ کنسنسس موجود ہے کہ انہیں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت تھی۔ خصوص بالخصوص جو ختم نبوت کا ایشو ہے، اس میں ان کی سینسٹیوٹی الحمدللہ باقی تمام علماء سے بڑھ کر تھی، اور یہ ان کا خاصہ تھا الحمدللہ۔ باقی ان کے ساتھ علمی اختلاف سب سے زیادہ اگر کسی نے کیا تو وہ میں ہی ہوں ان کی اپنی زندگی کے اندر۔ علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے دعائے خیر ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلی زندگی آسان فرمائے۔ لیکن اب بھی جہاں کہیں بھی کوئی علمی اختلاف آئے گا تو انشاءاللہ ہم اسے ضرور ہائی لائٹ کریں گے، اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن علمی اختلاف جو ہے یہ تو ہمارا حق ہے، اور چونکہ ٹاپ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، ان کو ہم نے پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ ایک یونیک محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اس میں ظاہر ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملات کے اندر ایکسٹریم رویے یا عقیدے کے اندر بعض جگہ انتہائی غلو پایا جاتا تھا، وہ ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ساری محبت اخلاص پر مبنی تھی اور پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے صرف کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بریلوی مکتب فکر اس کو ایک دفعہ انہوں نے زندہ کر دیا اپنی جوشدار تقاریر کے ذریعے، لوگوں کا خون گرمانے والی گفتگو کے ذریعے، اور بالخصوص جو لوگ پنجابی زبان جانتے ہیں ان کو زیادہ ٹیسٹ آتا تھا ان کی گفتگو کا جو وہ پنجابی میں کرتے تھے، وہ ٹپیکل پنجاب کی جو ایک لینگویج میں اثر ہے اور چند الفاظ کے اندر، تو وہ ان کی ایک خاصیت تھی جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ نے ان کے جنازے کی شکل میں دیکھ لی ہے مختلف مواقع کے اوپر، جس میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یعنی گستاخوں کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر کی صفائی کریں، آپ کی اپنی مکتب فکر کی چھپی ہوئی تصوف کی کتابوں کے اندر جو گستاخانہ عبارات موجود ہیں، مثلا کشف المحجوب کے اندر، تذکرۃ الاولیاء کے اندر، حشد بہشت کے اندر، وہ میں نے چیزیں اس وقت ہائی لائٹ کی تھی کہ آپ اپنی اصلاح کریں اس حوالے سے، اور اس کو ہم نے علمی چیلنج کے نام سے اپلوڈ کیا تھا، جس کا بعض لوگوں نے غلط مطلب لیا کہ میں نے ان کو مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ میں نے کوئی مناظرے کا چیلنج کرنا ہے، ہمارا تو شروع سے یہ پالیسی ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھیں گے، وہ تھا علمی چیلنج۔ علمی چیلنج کا مطلب ہے، اور میں نے اس کو بریف بھی کیا تھا کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اپنی پبلک کو علمی طور پہ سیٹسفائی کریں۔ چیلنج انگلش زبان میں کہتے ہیں جو مشکل صورتحال درپیش ہو اسے کہتے ہیں یہ چیلنجنگ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آگے میرے سے مناظرہ کر لیں، لوگ سمجھتے ہیں چیلنج کا مطلب مناظرہ ہے یا مجادلہ ہے، نہیں، چیلنج ہے یہ آپ کے لیے کہ اس کو حل کریں اور اپنی عوام کو بتائیں کہ کل تک اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر تو آپ فتوے دیتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اب چشتی رسول اللہ نکلا ہے حشد بہشت کے اندر تو اس پہ وہی فتویٰ چاہیے۔ آپ ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کے لیے دیوانگی کرو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا اگر کوئی گستاخانہ الفاظ نکل گئے۔ اسی لیے یہ لوگ ان الحق کی بھی تعویل کر لیتے تھے کہ وہ تو خدا کی ذات میں فنا ہے، اور بڑا فخریہ بتایا کرتے تھے کہ ان الحق اس نے کہا تھا منصور الحاج نے، اگر وہ کہتا نا انا محمد ہوں تو ہم اس کی بات کی تعویل بھی نہ کرتے، اسے گستاخ ڈکلیئر کرتے۔ تو میں نے کہا سر پھر یہ مسئلہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم۔ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری جو عربی میں کتاب لکھی گئی، پوری دنیا میں تصوف پہ اولیاء اللہ کے جو حالات زندگی ہیں، جس کو تصوف کے ہاں جن کو اولیاء اللہ مانا جاتا ہے، اس پہ اس سے اتھینٹک بک نہیں ہے، بریلوی دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، فضائل سنت میں بھی دعوت اسلامی کے اس کے حوالے موجود ہیں، اور تبلیغی جماعت کی فضائل مال اور فضائل صدقات میں موجود ہیں، وہ ایک سمجھ لیں ایک بنیادی کتابوں میں سے ہے بزرگوں کے حالات زندگی۔ اس میں نے کہا تھا کہ بایزید بستامی کا آپ چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری، ایک تو ان کی معراج کے اوپر چیپٹر باندھا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے چشم یقین سے اللہ کا مشاہدہ کیا۔ معراج یعنی معراج تو ہم نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں، کسی اور نبی کے لیے نہیں مانتے، انہوں نے ان کے بارے میں کلیم کی۔ اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے اس چیپٹر کا جب کنکلوژن آتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب ان سے سوال پوچھا گیا، سوال پوچھنے والا پتہ نہیں کیڑا بٹ سی، وہ کہتے ہیں کہ دسو قیامت والے دن جو انسانیت ہے کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی؟ تو کہنے لگے میرے جھنڈے کے نیچے، بایزید بستامی کے اندر۔ اور اس نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء، تمام اولین اور آخرین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ یہ بایزید بستامی کی طرف منسوب ہے، ہم بزرگوں کے بارے میں ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، اور جو لکھنے والے ہیں وہ خود بزرگ ہیں، شاید انہوں نے بھی نہ لکھا ہو، بعد میں کتابوں میں کسی نے ڈال لیا ہو، تو پرنٹنگ بند کرو نا کتابوں کی، منطقی جان تو یہ ہے نا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے جا کے کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، ولیعوذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اور فرید الدین عطار صاحب اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یار وہ اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے منہ سے نکل جاتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے بڑا سمجھتے تھے، وہ اس لیے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا۔ یہ دیکھیں تعویل کتنی بڑی بھائی، قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شفاعت کھول کے دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین کا سردار اور خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں، قیامت والے دن میرے ذریعے شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ سب سے پہلے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا اور دستک دوں گا، اور پوچھنے والا پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ محمد ہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے وہ داروغہ جنت کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کے اوپر دروازہ نہ کھولوں، صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو سر یہ ہے مسلم شریف، وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ۔ اور پھر الٹی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری المتوفی 633 ہجری ان کی طرف منسوب ہے، ہم نہیں کہتے کہ بزرگوں نے کلمایا ہوگا، لیکن کتابوں میں تو چھپا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہے حضرت خاص کیفیت میں تھے جب انہوں نے اپنے مرید سے کلمہ پڑھوایا، اور بعد میں انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا نا کہ میں نے چیک کرنے کے لیے پڑھوایا کلمہ وہی ہے۔ تو سر اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اگر کوئی چیک کرنے کے لیے بھی غلط کلمہ پڑھوائے اس کے بعد اس کو کفر سے توبہ کرنی ہوگی، اور صرف توبہ لازم نہیں ہوگی، بیعت بھی ٹوٹ چکی۔ اس میں تو انہوں نے بیعت کر لیا، تو ان کی تو اپنی بیعت ٹوٹ گئی تھی کیونکہ انہوں نے کلمات کفر کہلوائے تھے۔ تو اب جس کی اپنی بیعت ٹوٹ چکی ہے ان کو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں یہ کفریات تیرے سے بلوانے کی وجہ سے اگرچہ ٹیسٹ کے لیے بلوائے تو میں پہلے خود بیعت ہو گیا تو پھر تجھے بیعت کرتا ہوں اور نکاح بھی پڑھواتا ہوں، کیونکہ نکاح بھی ٹوٹے گا، خالی بیعت بھی ٹوٹے گی، تو یہ تو بہت بڑے پرابلم شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، یہ با محمد ہوشیار والا مسئلہ ہے، یہاں نہیں کوئی کہتے ہیں خاص حالت میں تھے۔ تو میں اس کے اوپر خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جملہ بولوں گا کہ یار انہوں ہلکا نہ جانو، جیڑا پہنچتا جائے نبی تے پہنچتا جا کے اس گستاخی کو ہلکا نہ جانو۔ تو سر ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں جی، تو دیکھیے آپ نے اس میں امپورٹنٹ کلپس جو میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتے ہیں کہ یہ دیکھنے ضروری، باقی اس کی لنک بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا، وہ لازمی آپ دیکھ لیں۔ اور میں سب کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو خاص طور پہ جو میرے ایسے دوست یا بھائی جن کو TLP سے بہت زیادہ محبت ہے اور خادم جوزی صاحب سے بھی، ان کے لیے میں لازمی کہوں گا کہ
وہ لازمی یہ کلپ دیکھیں، خود جو ہے ایمانداری سے تسلی سے دیکھیں، خود جو ہے نا دیانتداری سے فیصلہ کریں کہ واقعی کیا یہ باتیں غلط ہیں یا ٹھیک ہے، خود فیصلہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جو آپ کا ضمیر ہے وہ آپ کو انشاءاللہ غلط نہیں لے کے جائے گا۔ تو باقی آپ مزید انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز میں پھر بناؤں گا، تو اس کے حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی جو بھی ویڈیوز ہوں اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن وغیرہ آپ کو مل سکے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔